سامعین محترم و حاضرین گرامی، اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ شرک دل سے ان پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 بنیادی عقائد: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے۔ اسی طرح ایک عقیدہ ہے جسے قدر اور تقدیر پر ایمان کہا جاتا ہے، وہ اصل میں اللہ پر ایمان ہی کا حصہ ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ساری کائنات کا خالق اور مالک تصور کیا جائے، اس ہستی کو ایک تسلیم کیا جائے، اس کی جو صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، جس طرح وجہ کا لفظ، یدن کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، چہرے اور ہاتھ کا، تو یہ نظریہ رکھا جائے کہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح یہ صفات ہم اس کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو ایک وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے تو یہ توحید ہوگی۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے جب تک کہ دنیاوی زندگی میں مشرک اس سے توبہ نہ کر لے۔ شرک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصہ دار سمجھنا، یہ شرک ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت باری ظلم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ یہ معاف نہیں کرتا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید باللہ کا عقیدہ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے بہت سارے ایسے نظریات بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات قرآن کریم میں احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان کی اپنے اعتبار سے توجیہ کی جاتی ہے، حالانکہ یہ نادرست ہے۔ ایک مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ نے جو صفت اپنے لیے بیان کی ہے یا اس کے پیغمبر نے اللہ کے لیے بیان کی ہے، اس پر صدق کے دل سے ایمان رکھا جائے اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ صفات ہو بہو اسی طرح ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ صفات اپنے لیے یا اس کے پیغمبر نے اللہ کے لیے بیان کی ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے ایمان بالرسالت، رسولوں پر ایمان۔ تمام رسولوں پر ایمان لازمی اور ضروری ہے، اور اس سلسلہ رسالت کی سب سے آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت عقیدہ رسالت کا حصہ ہے، اور ہمارے ہاں درسی کتابوں میں اس عقیدے کو الگ کر کے نمایاں کر کے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے بہت سے فتنے مختلف اوقات میں عوام الناس کی طرف آتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے فتنے معاشرے میں برپا ہوتے رہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نبی اور رسول، کبھی بروزی، کبھی ذلی نبی، کبھی غیر تشریعی نبی، کبھی تشریعی نبی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو الگ بھی بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ یہ عقیدہ رسالت ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ عقیدہ رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں پر صدق کے دل سے ایمان لانا اور ان کی تعلیمات کو سچا سمجھنا۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، ان دونوں پر ایمان ہوگا تو تبھی عقیدہ رسالت جو ہے وہ کامل اور مکمل ہوگا۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا۔ کوئی بھی متقی سے متقی اور پرہیزگار سے پرہیزگار انسان نبی کے مقام و مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی جیسے اعمال صالحہ نہیں سر انجام دے سکتا، کیونکہ نبی کے اعمال صالحہ میں وہ عمل بھی شامل ہوتے ہیں جو نبی کی امت سر انجام دیتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے،
اور جو آدمی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے اس کا اجر بھی ملتا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جو آدمی عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمام انسانیت میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اعمال صالحہ نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے اپنے اعمال تو آپ کے ساتھ، آپ کی امت کے جمیع اعمال بھی نبی علیہ السلام کے اعمال میں ہوں گے، کیونکہ امت کی رہنمائی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہی کی ہے۔ تو کوئی بھی آدمی عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، جسمانی اوصاف کے اعتبار سے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو رسالت پر ایمان یہ اسلام کا دوسرا اہم عقیدہ ہے، اور اس میں اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو تب بھی آدمی کامل مومن نہیں ہوگا۔ مختلف زمانے میں مختلف بدخواہ لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی رسول کہتے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسود انسی، طلحہ، مسیلمہ کذاب، سجا بنت حارث، اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی جس طرح ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی، یوسف کذاب اور بہت سارے ایسے افراد، بدخواہ افراد، بدتینت افراد پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نبی رسول کہتے رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میری امت میں 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے۔ کذاب کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹے آدمی کو، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، اور کذاب اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ ان کی تعداد 30 ہوگی، جن میں سے ہر ایک آدمی کہے گا کہ میں نبی اللہ ہوں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، اور میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر پکا ایمان یہی عقیدہ رسالت پر ایمان کی تکمیل ہے۔ اگر کوئی آدمی رسولوں پر ایمان لاتا رہے، ختم نبوت کو نہ مانے، تو اس آدمی کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ تیسرا عقیدہ اسلام کا ہے فرشتوں پر ایمان، ان کو اللہ کی نیک اور صالح مخلوق تسلیم کیا جائے، نورانی مخلوق تسلیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کائنات کے نظام کی ترتیب وہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لا یعصون عن امر ربہم، اللہ کے احکام کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اور فرشتے اعمال صالحہ لکھتے ہیں، قبر میں حساب کتاب کے لیے، سوالات کے لیے ہوں گے۔ اسی طرح کاتبین، کرامن کاتبین ہیں جو اعمال صالحہ لکھتے ہیں۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، مسلمانوں کی امداد کرتے ہیں، اور اسی طرح رحمت کے فرشتے ہیں کہ وہ وہاں پر حاضر نہیں ہوتے جہاں پر تصویر ہو جانداد کی، یا پھر جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام کی واضح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہو یا جس گھر میں کتا بندھا ہوا ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے۔ اور کتوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس قوم نے کتا پالا، روزانہ ان کا ایک قرات عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور قرات کے حوالے سے خود نبی علیہ السلام نے وضاحت کی ہے کہ قرات سے مراد ثواب کا ایک پہاڑ ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو اتنا اجر ضائع ہو جاتا ہے اس قوم کا جو بلا وجہ کتوں کو پالتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، سوائے کھیتی باڑی کے اور سوائے مال مویشی کی حفاظت کے اور کسی کام کے لیے کتے کو پالنا سخت ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو فرشتے حاضر نہیں ہوتے۔ تو فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، احکام خداوندی کے پابند ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان میں بڑے بڑے معزز فرشتے ہیں جن میں حضرت جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور اسرائیل ہے۔ اسرائیل ملک الموت کہلاتے ہیں، جبرائیل وحی لانے پر مامور تھے، اسرافیل قیامت میں سور پھونکیں گے، اور حضرت میکائیل پانی برسانے، بارش برسانے اور رزق کی تقسیم پر اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اللہ نے جو حکم، جو تقدیر ان کے لیے لکھی ہے اس کے مطابق وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، احکام خداوندی کے مطابق وہ صرف نظام کائنات میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ چوتھا عقیدہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جب انبیاء بھیجے تو انبیاء پر کتابیں بھی نازل فرمائیں، اپنے احکامات بھی نازل فرمائے۔ وہ احکامات صحیفوں کی صورت میں بھی ہیں، وہ احکامات کتابوں کی صورت میں بھی ہے۔ صحائف تو بہت سے نازل ہوئے، لیکن 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔
اسی ترتیب سے یہ نازل ہوئی، پہلے تورات، پھر زبور، پھر انجیل اور پھر قرآن کریم۔ پہلی 3 کتابیں تورات، زبور اور انجیل غیر محفوظ ہوئیں ترجمہ در ترجمہ کرنے کی وجہ سے، اصل زبان محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتابیں تبدیلی کا شکار ہو گئی، جبکہ قرآن کریم آج بھی اپنی اصل زبان کے اندر موجود ہے اور اس میں کسی بھی حرف کی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، تو یہ بھی تو تبدیلی ہے، حالانکہ یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ تو اختلاف قرات ہے، اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا، یہ ایک تلفظ کا طریقہ ہے جو عرب کے اندر 7 طریقوں سے 7 قبائل میں رائج تھا۔ تو یہ اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قرآن کے غیر محفوظ ہونے کی علامت ہے۔ اس کے باوجود سیدنا عثمان غنی نے امت پر یہ بہت بڑا جو ہے وہ امت کے لیے یہ ان کا عمل نعمت سے کم نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو نبی علیہ السلام کی قرات کے مطابق تحریر کر کے امت کے لیے محفوظ کر دیا تھا، وگرنہ باقی جو 6 قراتیں ہیں ان کے مطابق بھی قرآن کو پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن آج دنیا میں وہ قراتیں موجود نہیں ہیں، صحابہ کے دور میں ان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تو قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، بلا شک و شبہ اس کا ایک ایک حرف اپنے معنی کے ساتھ محفوظ ہے، اور غیر مسلموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ بڑے بڑے نکتہ دانوں نے قرآن کریم کے بڑے بڑے پرانے صحائف لے کر اور جدید صحائف لے کر ان کا آپس میں موازنہ کیا، سوائے کتابت کی غلطیوں کے کوئی چیز بھی وہ امت کے سامنے نہیں لا سکے۔ تو قرآن کریم ایک محفوظ، زندہ اور جاوید کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ یہ انسانیت کو خطاب کرنے والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ تو یہ ہے ایمان بالکتب کہ آسمانی کتابوں کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور یہ یقین رکھنا کہ قرآن کریم کے علاوہ باقی تمام کتابیں رد و بدل کا شکار ہو چکی ہیں۔ آخرت پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ اسلام کا 5واں عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کو، جنات کو اور تمام ذی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ کے ہاں اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، ایمان کے حوالے سے، نیک اعمال کے حوالے سے، جسمانی صلاحیتوں کے حوالے سے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر مکہ المکرمہ میں 2 عقیدوں کی ترویج کی ہے۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ عقیدہ آخرت، کیونکہ عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا اعمال کے اندر اتنی زیادہ صالحیت اور نیکی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے ہاں انسان جواب دہ ہے۔ یہ ہے 5واں عقیدہ جسے بعث بعد الموت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان ایک عقیدہ ہے، وہ ایمان باللہ کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے، ایک تقدیر تحریر کی ہے۔ وہ اندازہ ہمارے اندازوں کی طرح نہیں ہے، وہ اندازہ ایک پختہ علم والے کا اندازہ ہے، اور وہ ایسا اندازہ ہے کہ اس سے چیز نہ ذرا برابر آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ تو تقدیر پر ایمان بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ بہت سے ایسے افراد، بہت سے ایسی جماعتیں پیدا ہوتی رہی ہیں جو مسلمانوں سے آہستہ آہستہ عقائد کی بنیاد پر الگ ہوتی رہی ہیں۔ ان میں معتزلہ ہیں، ان میں قدریے ہیں، ان میں جبریے ہیں۔ قدریوں اور جبریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، تقدیر کا پابند ہے، کچھ کہتے ہیں انسان کو کھلم کھلا آزادی ہے، جبکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ چند کاموں میں انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، جس طرح نیکی اور برائی کے حوالے سے، اور چند کاموں میں انسان اللہ کی تقدیر کا پابند ہے، جس طرح رزق، جان مال کے نقصان اور موت اور زندگی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے مطابق جو علم ٹھہرا لیا اس کے مطابق ہی ہوگی۔ تو جبری اور قدریوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، انسان بالکل آزاد ہے، تقدیر کا پابند نہیں ہے۔ جبکہ ہم اہل السنہ ہمیشہ اس بات کے پابند رہے ہیں کہ کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ چیزوں میں انسان اللہ کے احکامات اور تقدیر کا پابند ہے۔ معتزلہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہمیشہ اہل سنہ کے ساتھ اعمال کے اندر جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی ہے، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی۔ خصوصی طور پر جو ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ ایصال ثواب کے مسئلہ میں ہے کہ کیا کوئی زندہ
مردے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا؟ معتزلہ کہتے ہیں کوئی بھی زندہ مردے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ اہل سنہ کا یہ نظریہ ہے کہ زندوں کے اعمال مردوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس پر دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ جس طرح حضرت سعد حاضر خدمت ہوئے، عرض کہ یا نبی اللہ قد ماتت امی، میری اماں وصال کر گئی ہیں، فأی الصدقۃ افضل، تو سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ تو حضرت سعد نے مدینے کی بستی کے اندر، قریبی علاقے کے اندر ایک بہترین کنواں کھدوایا، میٹھے پانی کا کنواں، اور فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے اصحال ثواب کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معتزلہ جو کہتے ہیں کہ زندوں کا عمل مردوں کو فائدہ نہیں دیتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زندوں کے اعمال مردوں کو فائدہ دیتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نیک اور مومنین کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا، صدقات و خیرات اور زندہ کا عمل مردے کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا اختلاف ہے معتزلہ کا اور اہل سنت کا۔ تو یہ اسلام کے بنیادی 5 عقائد ہیں، ان پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان عقائد اسلام کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے دین کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی رب تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے، دین علم کی ترویج کے لیے کوششاں رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین و دنیا کے علوم میں اضافہ ہم وقت فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا